بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان مزارات سے مدد مانگتے ہیں، اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ نمبر 1 اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے، سورہ یونس۔ نمبر 2، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنایا، کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے پاس مرتبے میں قریب کر دیں گے، سورہ زمر۔ نمبر 3، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور ان کی پوجا کی خبر نہیں، سورہ اعراف۔ یہ آیتیں بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، جس سے فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو بت پرست کہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، بت پرست بھی اللہ کو مانتے تھے، تمہارا جو عقیدہ انبیاء اولیاء کے بارے میں ہے وہی کفار مکہ کا بتوں کے بارے میں تھا، لہٰذا تم مشرک ہو۔ جبکہ بت پرست اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی جلد 2 میں ہے، جس کا باب خوارج اور بے دینوں کا باب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو بدترین مخلوق مانتے تھے اور فرماتے تھے جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئی یہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرنے لگے۔ خارجی اس قدر عبادت گزار ہوتے تھے کہ ان کی عبادت کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی اپنی عبادت کو کمتر سمجھنے لگتے تھے۔ صحابہ خارجیوں کو جہنمی مانتے تھے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر پہلے قرآن کا ترجمہ سنا، بت پرست بتوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔ کچھ لوگ یہ آیتیں پیش کر کے کہتے ہیں تم بھی انبیاء اولیاء کو اپنا سفارشی مانتے ہو، اس وجہ سے مشرک ہو، جبکہ سعودی حکومت جو اردو ترجمے والا قرآن فری تقسیم کرتی ہے، اس کے صفحہ 7، 8، 9 سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، اور پھر اس کی تفسیر یہ لکھی ہے یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گا، اور اس مقام پر ہی آپ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 297 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے۔ مشرک کہنے والوں کی جماعت کے بہت سارے پیشوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، تو ان کے اس قانون سے ان کے پیشوا بھی مشرک ہوں گے۔ بت پرستوں کے خلاف جو آیتیں ہے اس میں زیادہ یہ ہے کہ بت پرست ان کی عبادت کرتے تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ عبادت کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ انبیاء کو معجزے اور اولیاء کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم سورہ عمران آیت 48 و 49 کا ترجمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے مٹی کے پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور انبیاء اولیاء اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر یہ ذرہ نہیں دے سکتے، ایک بات نہیں سن سکتے، پلک نہیں ہلا سکتے، یہ جو بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت اپنی خود کی ہے، اس کی ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے دی نہیں، اور انبیاء اولیاء کو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 963 پر حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو ولی بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ انبیاء و اولیاء کے بارے میں جب اللہ نے یہ کہہ دیا
تو ان کے لیے دور و نزدیک سے سننا اور مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انبیاء قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس طرح کے صورتوں پر مسلمان انبیاء و اولیاء و شہداء کو زندہ ہی مانتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہے، اور قسم خدا کی میں اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں رکھتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں نہ لگ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ تو اب جو مسلمانوں کو مشرک کہیں گا وہ مسلمانوں میں فساد پھیلائے گا اور جھوٹا کہلائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔